تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر حاضر ہوئے ہیں، آج کے ہمارے ٹاپک کا موضوع ہے عشر کے متعلق چند ضروری مسائل. تو عشر جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت اہم حکم ہے. یہ زمین کی زکوٰۃ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم جو ہے قرآن سے ثابت ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو خرچ کرو اپنی پاکیزہ مال میں سے اور جو تم نے کمایا. آگے فرمایا وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا اس میں سے بھی خرچ کرو. اس آیت مبارکہ کے اندر آدمی اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عشر کا جو ہے وہ حکم دیا. عشری زمین سے عشر نکالنے کا حکم دیا گیا. فرمایا کہ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں سے نکالا، جو بھی فصل نکالی تو اس کا بھی خرچ کرنے کا اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہیں ایمان والوں کو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے حکم دیا. تو گویا کہ عشر کا ثبوت جو ہے وہ قرآن پاک سے جو ہے وہ ثابت ہے. اب بہت سے ہمارے زمیندار بھائی کچھ مسائل کے اندر کنفیوز رہتے ہیں، الجھن کا شکار رہتے ہیں. اس لیے آپ تمام ناظرین و سامعین سے میری گزارش ہے کہ ان عشر کے مسائل کو اچھی طرح خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کو جو ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اس کار خیر کے اندر آپ حضرات بھی اس نیک کام کے اندر جو ہے وہ شامل ہو سکیں. دین کا ایک مسئلہ سیکھنا، علماء فرماتے ہیں اور حدیث پاک سے بھی آتا ہے کہ جو آدمی دین کا ایک مسئلہ سیکھتا ہے تو 1000 رکعت نفل پڑھنے سے جو ہے یہ زیادہ ثواب ہے. تو آپ 1000 اگر نفل پڑھیں تو کتنا وقت لگتا ہے، لیکن اگر اس کے بجائے دین کا ایک مسئلہ سیکھ لیں گے، اس پر عمل کر لیں گے تو یہ 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر و ثواب ہے. اب باقاعدہ جو ہے ہم اپنی ویڈیو کی طرف اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے عشر کی تعریف کیا ہے. عشر کی تعریف کو بھی سمجھنا چاہیے. عشر کہا جاتا ہے جو بھی آپ کے پاس زمین موجود ہے، اس زمین کی جو بھی پیداوار ہے اس کے 10ویں حصے کو جو ہے عشر کہا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے زکوٰۃ میں سے 4 چیزیں آدمی پر فرض ہیں: سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت. ان میں سے جو آدمی مال نکالتا ہے، اس میں سے جو زکوٰۃ نکالتا ہے، ان 4 چیزوں میں سے اس کو زکوٰۃ کا نام دیا جاتا ہے. اسی طرح جو زمین کی پیداوار میں سے جو آدمی مال اللہ کے راستے کے اندر نکالتا ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے. اب بسا اوقات جو ہے عشر کے اندر 10واں حصہ دینا پڑتا ہے، بسا اوقات 20واں حصہ. اگر ایسی زمین ہے کہ سال کا اکثر حصہ بارش کے پانی سے وہ سیراب ہوتی ہے، اس کا عشر جو ہے 10واں حصہ بنتا ہے. لیکن اگر ایسی زمین ہے جو ٹیوب ویل کے ذریعے یا ایسی نہروں کے ذریعے یا مشقت کے ذریعے اس کو سیراب کیا جاتا ہے، اس زمین کا عشر جو ہے وہ 20واں حصہ بنتا ہے. فقہاء کی اصطلاح کے اندر دونوں کو جو ہے چاہے 10واں حصہ آدمی ادا کرے یا 20واں حصہ ادا کرے، دونوں کو جو ہے عشر ہی کہا جاتا ہے. اب عشر کی جو ہے شرائط ہیں، 4 شرائط ہیں، ان کو بھی اچھی طرح سمجھنا چاہیے. سب سے پہلی عشر کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ عشر جو ہے عشر مسلمان پر ہے، کافر پر نہیں. جو آدمی عشر ادا کر رہا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے، کافر غیر مسلم نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ یہ عشر جو ہے عشر کا مکلف مسلمان ہے، غیر مسلم جو ہے وہ مکلف نہیں. غیر مسلم کو اگر کچھ ادا کرنا ہے وہ ٹیکس کی صورت کے اندر
جزیے کی صورت کے اندر، اخراج کی صورت کے اندر وہ ادا کرے گا۔ تو یہ تو پہلی شرط ہوگی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین ایسی ہو جو عشری ہو۔ عشری زمین سے مراد کیا ہے؟ عشری زمین سے مراد یہ ہے کہ وہ زمین مسلمانوں کے قبضہ کے اندر شروع سے چلی آ رہی ہے، یا مسلمانوں نے کسی زمین پر قبضہ کیا، مسلمانوں کے حاکم نے وہ زمین مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دی، تو وہ زمین بھی عشری کہلاتی ہے۔ یا اس کی صورت یہ ہے کہ کسی علاقے کے اندر غیر مسلم آباد تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اب ان کے قبضے کے اندر جو زمینیں ہیں وہ بھی عشری زمینیں کہلاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو خراجی زمینیں ہیں ان پر جو ہے وہ عشر واجب نہیں، بلکہ ان پر ٹیکس جو ہے وہ واجب ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ زمین جو ہے پیداوار بھی ہونی چاہیے۔ خالی زمین پڑی ہوئی ہے، 10 سال بھی پڑی رہے، جتنے سال بھی پڑی رہے گی، اس پر عشر واجب نہیں۔ البتہ زمین پر پیداوار ہے تو جو بھی پیداوار ہوگی اس پیداوار پر جو ہے یہ عشر جو ہے یہ واجب ہے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ زمین پر جو پیداوار ہے وہ مقصود ہو۔ مثلا آپ نے اناج اگایا یا اسی طریقے سے آپ نے گندم اگائی، اب یہاں پر کسی آدمی کو بھوسا مقصود نہیں ہوتا ہے، اناج اور غلہ ہی مقصود ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے آدمی پر عشر واجب ہے۔ بھوسے پر وہ تو آدمی کو غریبی کے طور پر مل جاتا ہے۔ یہ تو 4 شرائط ہوگی آدمی کی جو ہے عشر کے لیے۔ البتہ 3 فرق ہیں عشر اور زکوٰۃ کے اندر، وہ بھی اچھی طرح سمجھنے چاہیے۔ اس کے اندر بھی مسلمان بھائی کنفیوز رہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے زکوٰۃ کے اندر جو ہے بالغ آدمی پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، جبکہ عشر جو ہے نابالغ بچے کی قبضے کے اندر بھی کوئی زمین ہے، اس پر پیداوار ہوئی ہے تو اس پر بھی عشر جو ہے یہ واجب ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے، پہلا فرق یہ ہے کہ وہ عشر جو ہے وہ بالغ آدمی پر، زکوٰۃ بالغ آدمی پر ہے، جبکہ عشر جو ہے چاہے بالغ ہے یا نابالغ بچہ ہے اس پر عشر واجب ہے۔ اب دوسری جو ہے فرق یہ ہے کہ سال گزرنا جو ہے وہ زکوٰۃ کے اندر ضروری ہوتا ہے۔ آدمی کے پاس جو بھی نصاب ہے اس پر سال گزرنا ضروری ہے۔ البتہ عشر کے اندر یہ شرائط نہیں۔ آپ کے پاس زمین ہے، سال کے اندر 3 دفعہ آپ کی فصل اگتی ہے تو تینوں دفعہ آپ کو جو ہے عشر نکالنا جو ہے آپ پر ضروری ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے، زکوٰۃ کے اندر جو ہے آپ نے قرضہ لے کر، مثلا آپ کے اوپر قرضہ تھا، اب آپ اگر زکوٰۃ نکالیں وہ قرضہ منہا کیا جاتا ہے، نکالا جاتا ہے، جبکہ عشر کے اندر ایسا مسئلہ نہیں، چاہے آپ پر قرضہ ہے یا نہیں ہے، دونوں صورتوں کے اندر جو آپ کے پاس پیداوار ہے اس پر جو ہے وہ عشر جو ہے وہ آپ پر واجب ہے، قرضہ نکالنا جو ہے وہ ضروری نہیں۔ تو یہ تو 3 فرق تھے عشر اور زکوٰۃ کے اندر۔ البتہ اگر آپ کے پاس زمین ہے اور اس زمین کے اندر فصل بھی ہوئی ہے اور اسی طرح جو ہے اس زمین کے اندر کوئی درخت تھا، اس پر مکھیاں بیٹھی، شہد ہوا، اب آیا شہد پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو آپ کے پاس اگر فصل کے ساتھ ساتھ اسی زمین کے اندر 2 فصلیں لگیں یا اسی زمین کے اندر شہد جیسی نعمت آپ کو میسر ہوگی تو شہد کے اوپر بھی آپ پر زکوٰۃ عشر جو ہے یہ واجب ہے، یعنی 10واں حصہ آپ نے 10 من ہے تو 1 من جو ہے آپ نے عشر نکالنا آپ پر ضروری ہے۔ البتہ اس کے اندر یہ بات ہے کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی درخت لگا ہوا ہے، جیسے بہت سے لوگ گھروں کے اندر درخت لگاتے ہیں، اس پر پھل آ جاتے ہیں تو ان پھلوں پر جو ہے وہ عشر واجب نہیں، اس لیے کہ وہ جو آپ کا درخت ہے وہ آپ کے گھر کے تابع ہے، نہ کہ آپ کے عشری زمین کے تابع۔ اس لیے اس مسئلے کے اندر بھی جو بھائی جو ہے کنفیوز ہیں، ان کی بھی کنفیوژن جو ہے وہ دور ہونی چاہیے۔ البتہ عشر کے حوالے سے جو 2 اہم مسئلے پوچھے جاتے ہیں اور ہمارے مسلمان زمیندار بھائی جن کے اندر الجھن کا شکار رہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ مثلا آپ نے کوئی زمین ٹھیکے پر دی اور آپ اس زمین کے مالک ہیں، آپ نے دوسرے کو کہا بھائی یہ زمین پر محنت کرو اور سالانہ جو ہے مجھے 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ جو ہے نقدی کی صورت کے اندر دے دیے کرو۔ اب یہ آپ کا اس کے ساتھ معاہدہ ہوا، اب اس صورت کے اندر آیا جو ہے یہ زمین کے اوپر جو پیداوار ہوئی، یہ پیداوار کے مالک کے اوپر عشر واجب ہے، یہ زمین کے مالک کے اوپر عشر واجب ہے۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ اس صورت کے اندر مالک زمین پر عشر واجب نہیں، بلکہ مالک پیداوار پر، جس نے پیداوار اگائی ہے اور اس کے بعد جو بھی پیداوار ہوئی ہے تو اس مالک پیداوار پر عشر واجب ہے، زمین کے مالک پر اس صورت کے اندر عشر واجب نہیں۔
البتہ جو بٹائی پر زمین دی جاتی ہے مزارت پر، مثلا آپ نے کسی کو کہا بھائی یہ زمین میری ہے لیکن کام آپ کریں، محنت آپ کی ہوگی، اناج آپ نے جو ہے ڈالنا ہے، بیج آپ کا ہوگا، ٹریکٹر کا جتنی اخراجات ہیں وہ آپ کے، البتہ جو بھی فصل ہوگی وہ دونوں کے درمیان آدھی آدھی ہوگی۔ اس صورت کے اندر دونوں مالک ہوں گے، مالک کی زمین بھی مالک ہوگا اور جس نے جو ہے محنت کی ہے وہ بھی پیداوار کا مالک۔ تو جو ان کے حصے کے اندر آئے گی ہر ایک پر جو ہے الگ الگ جو ہے وہ عشر جو ہے یہ واجب ہے۔ اب آخری مسئلہ عشر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ نے عشر جو ہے کہاں پر، عشر کے مصارف کے ہیں، کس جگہ پر آپ عشر کن لوگوں کو دے سکتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو آپ زکوٰۃ کا مال دے سکتے ہیں ان لوگوں کو آپ عشر کا مال بھی دے سکتے ہیں، نقدی کی صورت کے اندر بھی دے سکتے ہیں، اناج کی صورت کے اندر بھی جو آپ کی فصل ہے اس صورت کے اندر بھی آپ دے سکتے ہیں۔ البتہ جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ زکوٰۃ کے اندر ملکیت شرط ہے، عشر کے اندر بھی ملکیت شرط ہے، اسی وجہ سے جو ہے عشر مسجد کے اندر آدمی نہیں دے سکتے ہیں، رفعی اداروں کے اندر براہ راست نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ چیزیں جو ہیں ان کا تعلق جو ہے کسی کے آدمی کی ملکیت میں نہیں ہوتے۔ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں پر کسی آدمی کی ذاتی ملکیت نہیں، اس لیے مسجد کے اندر جو ہے وہ عشر نہیں لگ سکتے، زکوٰۃ کا مال نہیں لگ سکتے۔ تو اس مسئلے کو بھی اچھی طرح، البتہ سب سے صحیح مصارف کیا ہے، آدمی کو کہاں پر عشر دینا چاہیے، تو اس وقت کے لحاظ سے جو ہے دینی مدارس ہیں جو الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے دینی اشاعت کر رہے ہیں، دین کا کام کر رہے ہیں، اور سرکاری کوئی ان کے پاس فنڈ نہیں ہے، آپ حضرات کے تعاون کی وجہ سے جو ہے یہ مدرسے کا نظام چلتا ہے۔ تو میں آپ تمام زمیندار بھائیوں سے میری گزارش ہے، آپ کی زمین کے اندر جتنا بھی عشر ہے آپ وہ عشر جو ہے مدارس کے اندر دیں، ڈبل ثواب ہے، ایک تو آپ کو عشر کا ثواب ملے گا، دوسرا صدقہ جاریہ ہے، آپ کی موت کے بعد والی زندگی تک یہ ہمیشہ کے لیے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور دوسری بات عشر کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ مثلا مدرسوں کے اندر ایک تو خود دیں، دوسرے آپ کے جو ہے قرب و جوار کے اندر جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو بھی اس بات کا اہتمام کروائیں کہ عشر کی زمین جو ہے جو بھی آپ پر عشر بنتا ہے وہ آپ مدرسوں کے اندر اتنا دیں کہ تاکہ پورے سال کا خرچہ جو ہے مدرسے جو ہے عشر کے ذریعے پورا کریں، اس لیے کہ کوئی سرکاری فنڈ نہیں ہے، کوئی امداد نہیں ہے، آپ مدرسوں کے اندر دیں گے تو آپ کو ثواب بھی ڈبل ملے گا، اور اس کے اندر جو ہے اللہ رب العزت کی رضا بھی زیادہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ عشر کے جتنے بھی مسائل ہیں ان کو صحیح طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔